میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 3 ویکس ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا تھا، اور یہ تقریباً میرا پہلا ولاگ ہے۔ اس سے پہلے میں نے نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کہ میں آج کیوں بنا رہا ہوں، یا کس چیز نے مجھے اس کے اوپر بنگیختہ کیا، یا کس چیز نے مجھے ابھارا ہے، تو وہ آج کی تقریب ہے جس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں۔ ابھی میں گھر سے روانہ ہوا ہوں، اور میں وہ آگے پہنچ کے آپ کو انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا، بتاؤں گا وہ تقریب کیسی ہے۔ وہ تقریب ہی ایسی ہے کہ اس نے مجھے اس بات کے اوپر برانگیختہ کیا، مجبور کیا کہ میں آج پہلی دفعہ ولاگ بناؤں۔ اور باقی چونکہ میرا جو بیسک مقصد ہے یوٹیوب کا، جو میں کرتا ہوں، وہ میں کوئی بھی موضوع سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے گزارشات جو بھی ہوتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ تو چونکہ آج ویسے اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، تو چونکہ آج پہلی دفعہ یہ بنا رہا ہوں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ سے عرض کروں کہ کائنڈلی آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کی محبت ہے، پیار ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ محبت فرمائیں، اور آپ کمنٹس کے اندر اگر کوئی آپ کو کمی نظر آتی ہے، خامی نظر آتی ہے، چونکہ میری ابھی ابتدا ہے اور یہ میرا چونکہ ولاگ بھی پہلا ہے تو اس کے اندر بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، خامی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کمی نظر آتی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر کائنڈلی مجھے بتائیں، میری نشاندہی کریں، وہ میرے لیے بہتر ہوگا، میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ چاہتے ہیں میں اس موضوع کے اوپر ویڈیو بناؤں، تو آپ کائنڈلی مہربانی کریں، مجھے اس موضوع کی نشاندہی فرمائیں، کمنٹس کے اندر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کے مطابق جو ہے ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر۔ تو جو آج کی میں جس تقریب کے لیے جا رہا ہوں وہ تقریب بڑی شاندار ہے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں، میں آج چونکہ اپنے مادری علمی میں جا رہا ہوں، تو ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہماری اساس ہیں، ہماری سب کچھ وہی ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور ان کی محبت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال جتنے بھی ان کے فضلاء ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کا حال احوال لیتے ہیں، اور ان جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی ترکیب بتاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں بتاتے ہیں، تو مستفیض فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تقریب بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور ایک بندے سے مکمل طور پہ جو ہے اس کی جو جس طرح وہ گزر رہا ہے، حالات کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے، کس سچویشن میں ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے، سنتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں جو ہے مستفیض فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کو جو ہے فضلاء کنونشن کہا جاتا ہے، یعنی فضلاء جو جتنے بھی فارغ و تحصیل ہیں ہمارے جامعہ سے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو آج میں اپنے مادری علمی جا رہا ہوں، جامعہ قادریہ حنفیہ میر صادق آباد ملتان۔ تو باقی انشاءاللہ وہیں پر پہنچ کے اپنے پرانے دوست و احباب جن سے سال ہو چکے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، کچھ آ جاتے ہیں سال کے بعد، کچھ نہیں آتے، تو اس دفعہ رابطہ ہوا موبائل پہ، تو پتہ چلا ہے کہ کچھ وہ ساتھی بھی آ رہے ہیں جن سے کافی عرصہ ہو گیا ہے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو باقی انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کے آپ سے بات ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی السلام علیکم، میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ اپنے مادری علمی، اور ابھی میں گاڑی یہاں پارک کر رہا ہوں، اور ابھی انشاءاللہ بھی کیونکہ ٹائم رہتا ہے مغرب کے بعد باقاعدہ طور پہ پروگرام شروع ہونا ہے، تو انشاءاللہ اس وقت تک کچھ دوست احباب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے اتنا وقت گزارا، اور کافی عرصے کے بعد بہت سارے سے ابھی ملیں گے، تو انشاءاللہ پھر نماز کے بعد آپ کو تقریب کے حوال بتائیں گے۔
انشاءاللہ. جی السلام علیکم. الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پہنچ کے اپنے دوستوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. تو اس وقت میرے ساتھ ہیں میرے سب سے بیسٹ فرینڈ مولانا عبدالواحد قاسمی صاحب. یہ وہ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 4 سال اکٹھے ہم رہے, تو وہ سب سے نا بہترین وقت گزرا ہے ان کے ساتھ. تو جس طرح بولتے ہیں ہم پیالہ اکٹھے کھایا, اکٹھے پیا اور اکٹھے ہی ہم نے 4 سال گزارے ہیں. جس طرح کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی سے بھی زیادہ, تو اس طرح کے ان کے ساتھ تھے. اور الحمدللہ یہ بہت بڑے خطیب ہیں اپنے علاقے میں, اور بہت بڑی شخصیت ہے ان کا. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ بس میں یہی فرماؤں گا کہ بھائی حیدر عباس صاحب بھی ہمارے بہت پیارے اور اچھے دوست تھے اور بھائی تھے. ہمارا بہت اچھا وقت گزرا جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. تو ان کی محبت ہے کہ یہ ہمیں ملنے کے لیے تشریف لائے, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اسی طرح دعا سلام اور دوستی بھی باقی رہے. اور جی یہ ہے جناب بھائی طیب قاسمی صاحب. ان سے تقریباً کوئی 4 سال کے بعد 4-5 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہمارے اچھے دوست, اور تقریباً ہمارا 1 سال ہم آپس میں جو چلتا ہے نا ہمارے مدارس میں کہ ہم نے اکٹھے تکرار کیا, اکٹھے ہم رہے. جی قاسمی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی اور یہ ہیں ہمارے بھائی رفیع اللہ صاحب. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے آئے تشریف لے ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا, ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو خیر نصیب ہے. مہربانی, یہ محبت ہے ساتھیوں کی. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہی ساتھی آئے ہیں, باقی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے کیونکہ مغرب کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے پروگرام شروع ہونا ہے. تو انشاءاللہ باقی ساتھیوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں وہاں پہنچ کے اپنے ساتھیوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. یہ ہے ہمارے امیر صاحب مولانا فہد عزیز صاحب. یہ ایک ہمارے ایک ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ, بسا اوقات امیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ان کے مامورین ہیں ان کی شامت آتی ہے. یہ وہ امیر تھے کہ یہ ہمارے گناہ بھی اپنے سر لے لیتے تھے, اور الحمدللہ اس کا ثمرہ آج ان کو مل رہا ہے. یہ اپنے سیاسی میدان میں اس وقت اپوزیشن کی سب سے مضبوط جماعت, یا اس لحاظ سے جس نے اپوزیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام فہا سے ان کا تعلق ہے. اور یہ اپنے علاقے میں ان کے جو علاقہ ہے وہاں سے جو محترمہ زرتاج گل صاحب ہیں وہ وہاں کی جو ہے منتخب ہوئی ہیں, اور عام طور پہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور کافی ان کو رگڑا لگاتے ہیں. تو آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی ویوز معلوم کرتے ہیں. جی مولانا. بہت شکریہ جی, آپ نے بہت ہی زیادہ یہ تعریف باندھ لی. ہم تو کمزور ہیں, اور ایک سیاسی طالب علم ہے اور ایک دین کی بھی ادنا طالب علم ہے, لیکن اس اعتبار سے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے جہان میں ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں, اس اعتبار سے جو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ایک ایسا نالائق اور جاہل قسم کی حکومت ہمیں ملی ہے جن کو نہ آگے کا کوئی ترتیب کا پتہ ہے نہ پیچھے کی ان کا لاہ عمل تھا. اور یہ صرف جھوٹ ایک نہیں, جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل, اور عوام اب ان کے جھوٹ سے پردہ فاش کر چکی ہے. اور ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ بھی ایک شیخ چلی ہوتا تھا, اور اس زمانے میں ایسے ایسے وہ فردی پلو بناتا تھا, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ شیخ چلی ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں گے عمران نیازی کی شکل میں, جس نے کٹے سے شروع کر کے, انڈے سے شروع کر کے, بکریوں سے شروع کر کے, واش روم کی صفائی سے شروع کر کے اپنی معیشت کو اسٹرانگ کیا, اور بالآخر نتیجتاً یہ ہوا کہ IMF کے پاس ہم نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا, اور یہ نتیجہ نکلا معاشی ٹیگر ہونے کا جس سے پاس. اور اس کی کیا باتیں ہیں جو لطیفے کے طور پر, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, اور سکون قبر میں ہے.
اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، اور مشکل بات یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ابھی کیسے نشے کے اندر دھت ہو کے یہ باتیں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا پہلے میں نے کیا وعدے کیے تھے، کیا باتیں کی، اب میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک 22 کروڑ عوام جو نمائندہ ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں، اور اس طرح یہ ان پر ایک قلق ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے، اور یہ اس منصب کی توہین کی جا رہی ہے اور ریاست کی توہین ہو رہی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی اب تنگ آ چکے ہیں، اور وہ بھی اپنی غلطی کا کفارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے جامعہ قادریہ انفیہ ملتان، یہ ہمارے شیخ اور مرشد اور سب کچھ ہیں جنہیں ہمیں جینے کا سلیقہ اور شعور دیا، اور ہمیں اساتذہ کی دعائیں اور رابطہ کرنے میں فخر ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایک جگہ کہہ رہے تھے اسکول کے اساتذہ اور مدرسے کے اساتذہ میں ایک واضح فرق ہے، مار وہاں بھی لگتی ہے، مار وہاں بھی لگتی ہے۔ فرق یہاں میں کیسے ہوتا ہے؟ وہاں مار لگتی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن مدرسے میں مار پڑتی ہے تو اساتذہ تہجد میں اس بچے کے لیے رو رو کے اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے، اس لیے ہمارے دل جڑے ہوتے ہیں، اور یہ محبتوں کا پیغام آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے۔ جی الحمدللہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے مظاہرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہماری درسگاہ جہاں پر ہم نے وقت گزارا، جہاں پر ہم نے پڑھا، الحمدللہ یہاں پر کافی سارا وقت گزرا ہے ہمارا۔ ہم نے یہاں پر یہ الحمدللہ کتب پڑھی ہیں، کبھی ہم بھی یہ پڑھتے تھے یہاں پر۔ یہ دورہ حدیث ہے، اور یہ ہمارے حضرت الشیخ کی بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کے ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو پرانی یادیں ہیں، اللہ رب العزت کا وہ بہت قیمتی لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تھے۔ پروگرام باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کے اندر، چونکہ وہاں پر مسئلہ ہے اجازت نہیں ہوگی ویڈیو بنانے کی، اس لیے وہاں پر میں کوشش کروں گا کچھ احوال آپ کو دکھانے کے، لیکن چونکہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے تو ویڈیو نہیں بنا پائیں گے۔ چلے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔